اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما علی بقیت اللہ فی العالمین وخاتم ائمۃ المعصومین الکہف الحسین وغیاث المستر المستکین ملجأ الہاربین وعصمت المعتصمین ارواحنا وارواح العالمین لتراء بمقدمہ فداہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گفتگو تھی ولایت اہل بیت، امامت اہل بیت، رکن دین، اساس دین، بنیاد دین کے تعلق سے۔ یہ جس ولایت کی ہم بات کر رہے ہیں، ولایت یعنی حکومت، اختیار، اقتدار۔ یہ حکومت و اختیار اور اقتدار دو جگہوں پر بہت واضح ہے۔ ایک شریعت میں، یعنی جو کچھ بھی اہل بیت علیہم السلام کی زبان مبارک سے نکلے، جو عمل وہ انجام دے، یہ سب حجت خدا ہے، دین خدا ہے، مرضی پروردگار ہے۔ یا کسی عمل کو اہل بیت انجام پاتے ہوئے دیکھیں اور اختیارات کے باوجود، حالات کے باوجود خاموش رہیں، تو ان کی خاموشی بھی حجت ہے۔ وہ جس چیز کو حلال قرار دے وہ حلال ہے، اور وہ جس چیز کو حرام قرار دے وہ حرام ہے۔ آج ہمارے سارے فقہاء، مجتہدین، مراجع اپنی زندگی کے سارے مسائل، توضیح المسائل کے سارے مسائل اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں سے نکالتے ہیں۔ وہ اس کو ولایت، شریعت کی ولایت یا اصطلاح میں ولایت تشریعی کہتے ہیں۔ ایک اور ولایت ہے جس کو ولایت تکوینی کہتے ہیں، یعنی کائنات پر تصرف، دنیا پر تصرف، یعنی جو چاہیں وہ دنیا میں کر سکتے ہیں، وہ اسباب کے، علل کے محتاج نہیں ہے۔ اس دنیا میں ایک نظام خلق ہے جو اپنے اسباب و علل کے ساتھ چلتا ہے، کہ آپ ایک بیج بوئیے، وہ دھیرے دھیرے بڑھتے درخت بنے اور پھر اس پہ پھل آئیں۔ یہ نظام تخلیق ہے۔ نظام امر کہ آپ بیج بوئیں اور دیکھتے دیکھتے فوراً وہ درخت بڑھ جائے، اس پہ پھل آ جائے۔ کائنات پر تصرف۔ ایک آدمی بیمار ہے، دوا دے، دھیرے دھیرے وہ دواؤں سے شفا یاب ہو جائے۔ یہ نظام خلق ہے۔ ہاتھ پھیرے شفا ہو جائے، پانی کے گھونٹ پلا دے شفا ہو جائے، نظر اٹھا کے دیکھ دے شفا ہو جائے۔ اس کو ولایت تکوینی کہتے ہیں۔ یہ ولایت تکوینی قرآن کریم میں موجود ہے، یہ غلو نہیں ہے۔ یہ ولایت تکوینی قرآن کریم میں موجود ہے اور انبیاء کے ساتھ اس کا ذکر ہے۔ میں آپ کے سامنے وقت کی مناسبت سے خالی دو مثالیں دوں گا۔ ایک اولو العزم پیغمبر کی مثال اور ایک پیغمبر کے وصی کی مثال۔ دیکھیں کس طرح سے یہ ولایت حاصل ہے۔ اگر یہ مسئلہ حل ہو جائے اور ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے
کہ ولایت تکوینی حاصل ہے تو یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ آیا ہم ان صاحبان ولایت تکوینی سے براہ راست مانگ سکتے یا نہیں مانگ سکتے؟ اختصار میں عرض کرتا ہوں، قرآن کریم میں سورہ مبارک آل عمران آیت نمبر 49 میں ارشاد ہوتا ہے جناب وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي اسرائیل، ہم نے جناب عیسیٰ کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ اب گفتگو جناب عیسیٰ کی زبانی شروع تھی، انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک آیت، ایک نشانی لے کے آیا ہوں۔ نشانی کیا؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، خلق کرتا ہوں، اخلق پیدا کرتا ہوں، میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندہ پیدا کرتا ہوں، فانفخ فیہ، میں اس میں پھونکتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، وہ اللہ کی اجازت سے اڑنے لگتا ہے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں جو اندھے ہیں، نابینا ہیں، لا علاج ہیں، اور ان کو ٹھیک کرتا ہوں جو مبروس ہیں، برس ہو گیا ہے، وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کی اجازت ہے، وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَخَّرُونَ فِي بُيُوتِكُم، اور میں بتاتا ہوں تم کل کیا کھاؤ گے اور کیا کیا چیزیں تم نے اپنے گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھی ہیں۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ، اس میں تمہارے نشانیاں ہیں، ان کنتم، اگر تم صاحب ایمان ہو۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49۔ اسی بات کو سورہ مائدہ میں قرآن کریم نے دوسرے انداز، یہاں جناب عیسیٰ کی زبانی ہے کہ میں مٹی سے پرندہ پیدا کرتا ہوں، میں اس میں پھونکتا ہوں، پھر اللہ کی اجازت سے اڑنے لگتا ہے، میں نابیناؤں کو آنکھیں دیتا ہوں، میں مبروس کو، برس والوں کو شفا دیتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں یہ بتاتا ہوں کہ تم کل کیا کھاؤ گے، اور میں یہ بتاتا ہوں تمہارے گھر میں کیا ذخیرہ ہے۔ یہاں ساری باتیں کس کی طرف منسوب ہیں؟ جناب عیسیٰ کی طرف۔ اب آپ غور کریں، سورہ مائدہ آیت نمبر 120 آیت نمبر 110 میں ارشاد ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ گفتگو خدا کہہ رہا ہے جناب عیسیٰ کا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ، جب خدا بن جناب عیسیٰ سے کہا یا عیسیٰ ابن مریم اذکر نعمتی علیک، اے فرزند مریم یاد کرو میری نعمتوں کو جو تم پر ہے، وعلی والدتک، اور جو تمہاری والدہ پر ہے، اذ ایدتک بروح القدس، میں نے تمہاری تائید کی روح القدس سے، تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم لوگوں سے گفتگو کرتے اس وقت جب تم گہوارے میں تھے اور جب بزرگ ہو گئے، وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور جب میں نے تم کو تعلیم دی کتاب کی، حکمت کی، تورات کی، انجیل کی۔ اب آپ غور کریں، سب اللہ کی نعمت۔ وَإِسْتَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيَةِ الطَّيْرِ، جب تم مٹی سے پرندہ پیدا کرتے تھے، تم، میں نہیں، تخلق، تم پیدا کرتے تھے مٹی میں، فتنفخ فیہا، تم اس میں پھونکتے تھے، فتکون طیرا باذنی، وہ میری اجازت سے اڑنے لگتا تھا، وتبرئ الاکمح، تم نابیناؤں کو آنکھیں دیتے تھے، والابرص، مبروس لوگوں کو، برس جن کو ہو جاتا ان کو ٹھیک کرتے تھے، وَإِسْتُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، جب تم مردوں کو زندہ کرتے تھے میری اجازت تھے، وَإِسْكَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جِئْتُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، اور جب تم بنی اسرائیل کے پاس لے کے آئے تو میں نے بنی اسرائیل کے شر سے تم کو محفوظ رکھا، فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ
جو کافر کا یہ تو ایک جادو ہے. آپ غور کریں, آیا یہ جناب عیسیٰ کو قدرت تھی یا نہیں تھی؟ یہ بات طے کہ جناب عیسیٰ کے بعد جو کچھ بھی طاقت تھی وہ خدا کی دی ہوئی تھی, ان کی اپنی نہیں تھی. جو بھی ان کے ہاتھوں میں تاثیر تھی جناب اللہ کی دی ہوئی تھی. جو بھی ان کے پھونک میں تاثیر تھی اللہ کی دی ہوئی تھی. جو ان کی زبان میں تاثیر, لیکن اللہ نے یہ تاثیر دے کے ان کو مختار بنایا تھا کہ میں نے یہ تاثیر دے دی ہے تمہارے ہاتھ میں, تم جس اندھے کو چاہو شفا دو, جس مریض کو چاہو صحت عطا کرو. میں نے تم کو علم دے دیا, تم جس کے بارے میں بتاؤ تم کل کیا کھاؤ گے, گھر میں کیا چھپا کے رکھے ہو. آیا یہ اختیار خدا نے جناب عیسیٰ کو دیا یا نہیں؟ یہ ولایت تکوینی کائنات پر قدرت جناب عیسیٰ کو حاصل ہے یا نہیں؟ جناب عیسیٰ جب کے سامنے کوئی اندھا آتا, نابینا آتا تھا تو دوا نہیں ڈالتے تھے, ہاتھ پھیرتے تھے ٹھیک ہو جاتا تھا. اس زمانے میں جو لوگ تھے وہ جناب عیسیٰ کے پاس کیا کرنے آئے؟ آپ ان دونوں آیتوں میں غور کریں. جب جناب عیسیٰ کہہ رہے انی اخلق, میں پیدا کرتا ہوں, تو تخلیق کی نسبت جناب عیسیٰ اپنی طرف دے رہے. جناب عیسیٰ یہ نہیں کہتے کہ میں جاتا ہوں نماز پڑھتا ہوں مصلی بچھاتا ہوں, نہیں, میں پیدا کر رہا ہوں. خدا کا استخلق موسیٰ عیسیٰ تم پیدا کرتے تھے. تو جناب عیسیٰ بھی خلقت کی تخلیق کی نسبت اپنی طرف دے رہے ہیں, اور خدا بھی خلقت و تخلیق کی نسبت جناب عیسیٰ کی طرف دے رہا ہے. یعنی خدا کے دیے ہوئے اختیار سے جناب عیسیٰ پرندوں کو زندہ کر رہے ہیں, پرندوں کو اڑا رہے ہیں, ہاتھوں سے پرندہ بناتے ہیں. آپ غور کریں کیا کیا چیز ہو جاتی ہے. ایک شکل بنائی پرندے کی, مٹی سے لی, فرض کے کبوتر کی شکل بنا دی, مٹی سے کتنی چیز بن جائیں گی. اس مٹی سے مٹی بنے گی, پر نہیں بنیں گے, ہڈیاں نہیں بنیں گی, رگیں نہیں بنیں گی, اندر کی ساری چیزیں دل ہو یہ سب چیزیں نہیں بنیں گی, خالی شکل بنائی جا رہی ہے. اور اس شکل میں پھونکتے ہیں اڑنے لگتا ہے. ادھر انہوں نے پھونکا, ادھر خدا نے ان کی پھونک میں تاثیر دی کہ وہ پرندہ جو مٹی کا تھا وہ پوری طرح سے اصلی شکل میں بن گیا. یعنی مٹی پر میں تبدیل ہو گئی, ہڈی میں تبدیل ہو گئی, رگوں میں تبدیل ہو گئی, دل بن گیا, ساری اندر کی چیزیں بن گئی, خون دوڑنے لگا, سب ایک پھونک میں. ادھر جناب عیسیٰ نے پھونکا, ادھر اڑنے لگا اللہ کی اجازت سے. اگر کوئی زمان نابینا تھا تو آیا جناب عیسیٰ کے بعد کہتا ہے یا عیسیٰ یا روح اللہ, میں نابینا ہوں, مجھے آنکھ دے دیجئے. آیا وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے براہ راست مانگتا تھا؟ نہیں مانگتا تھا. جناب عیسیٰ علیہ السلام براہ راست مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے. یہ رزق, یہ حیات خدا سے یقیناً مخصوص ہے, لیکن اگر خدا اپنی اجازت سے کسی کو دے دے تو خدا کی دی ہوئی طاقت سے سب کچھ کر سکتا ہے. جناب عیسیٰ کے پاس جو بھی طاقت تھی وہ خدا کی دی ہوئی تھی, باذن اللہ, باللہ تھی, استقلال نہیں تھا. یہ طاقت, یہ قوت جناب عیسیٰ نے ریاضت سے, مشقت سے, نمازیں پڑھ کر کے, دعائیں پڑھ کے حاصل نہیں کی تھی تاکہ یہ کہا جائے کہ جناب عیسیٰ ریاضت کر کے, مشقت کر کے ہم بھی پہنچ سکتے. نہیں, یہ عنایت پروردگار ہے, فضل پروردگار ہے. یہ فضل خدا نے انبیاء کو دیا ہے. جناب موسیٰ کو دیا تھا کہ پتھر پر عصا مارتے تھے پانی نکلنے لگتا تھا. یہ تاثیر اللہ نے دی تھی. تو جب بنی اسرائیل پیاسے ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جناب موسیٰ کہتے پانی چاہیے,
جناب موسیٰ پتھر پسا مارتے تھے، پانی نکل آتا تھا۔ آیا یہ کائنات پر تصرف ہے یا نہیں؟ اب اور غور کر، ایک اور آیت ہے، جناب سلیمان کا قصہ ہے۔ اس آپ غور کریں کہ کتنا تسلط حاصل ہے۔ جب جناب سلیمان پہ یہ خبر آئی کہ ایک ملکہ ہے جس کا نام بلقیس ہے، وہ حکومت کر رہی ہے اور سورج کی پرستش کر رہی ہے، جناب پوری داستان آپ کو معلوم ہے، مختصر میں زیادہ تر نہیں کر سکتا۔ جب اس کی حکومت اور اس کے تخت و تاج کی تعریف جناب سلیمان سے کی گئی، جناب سلیمان اس کو خط بھیجا کہ یہ بسم اللہ جناب سلیمان کی طرف آیا ہے، تو اس نے آزمایا، آیا جناب سلیمان حکومت حاصل کرنا چاہتے ہیں، مقصد ہدایت ہے۔ اس نے قیمتی قیمتی تحفے بھیجے، یہ دیکھنے اگر جناب سلیمان کا مقصد حکومت ہے، اقتدار ہے، سلطنت ہے، تو تحفے قبول کر لیں گے۔ جائے کیا کریں، جاؤ یہ تحفے تم کو۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ کسی کو آزمانا چاہتے ہیں کہ اس میں خلوص کتنا ہے یا نیت کچھ اور ہے، اگر وہ اپنی بات پر، اپنے کام پر، آپ کے تحفے کے بعد بھی اس کا لہجہ ویسا ہی رہے، تو سمجھیے وہ کام کسی مشن کے تحت کر رہا ہے۔ لیکن اگر تحفہ ملنے کے بعد لہجہ بدل جائے تو پتہ چل جائے کچھ اور ہے۔ لہذا بہت ہوشیار رہنا چاہیے۔ جناب سلیمان نے کہا بھیجنا نہیں، کہ تم آؤ۔ تو خبر ملی کہ وہ لوگ جناب سلیمان سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور پورے لشکر کے ساتھ آ رہے ہیں اور جناب سے گفتگو کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جناب سلیمان نے کہا جب یہاں آ رہا ہے تو مجھے اس کا استقبال کرنا ہے اور مجھے اس کا تخت چاہیے، مجھے اس کا تخت چاہیے، اور یہ تخت ان کے آنے سے پہلے آ جانا چاہیے۔ جہاں جناب سلیمان تھے اور جہاں ملکہ بلقیس، ملکہ سبا بلقیس حکومت کرتی تھی، ان میں 2500 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، اور تخت بھی بھاری بھرکم تھا، چھوٹا موٹا تخت نہیں تھا۔ جناب سلیمان فرمایا، قال یا ایھا الملأ، سورہ نمل کی آیت ہے، آیت نمبر 38 39 40 آیت غور کریں۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین، اے میرے لشکر کے بڑے لوگوں، تم میں سے کون ہے کہ جو ان کے آنے سے پہلے ان کے عرش، ان کے تخت کو لے آئے، قبل اس کے وہ ہمارے سامنے آ کے تسلیم ہو جائیں، ان کا تخت ہمارے پاس آ جانا چاہیے۔ اس تخت کے بارے میں کیا ہے اس سے پہلے کہ اوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، 23ویں آیت میں وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یعنی اس کا تخت بہت بڑا ہے، عظیم ہے، چھوٹا موٹا نہیں، عرش عظیم۔ یہ عرش عظیم جناب سلیمان کون ہے؟ یاتینی بعرشہا، جو اس عرش عظیم کو لے آئے قبل اس کے کہ وہ ہمارے سامنے سلنڈر و تسلیم ہو۔ قال عفریت من الجن، جن میں جو بہت بڑا تھا، بہت طاقتور تھا، کہنے لگا انا آتی کبھی، میں لے کے آتا ہوں، قبل ان تقوم من مقام، قبل اس کے کہ آپ کھڑے ہوں، آپ اپنی نشست سے اٹھے، میں جاتا ہوں، لے کے آتا ہوں۔ میں نے یہ 2500 کلومیٹر جاؤں گا، آؤں گا، اور اس میں چند گھنٹے لگیں گے جب تک آپ کی نشست برخاست ہو۔ یہ بھی طاقت ہے، قوت ہے، اقتدار ہے کہ میں اتنا سفر چند گھنٹوں میں کر لوں گا، آج بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ جاؤں گا اور اس عرش عظیم کو چند گھنٹوں میں لے کے آؤں گا۔
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ امین، اور میں اس لانے پر قوت بھی رکھتا ہوں، امانت دار، یعنی بالکل ویسا ہی لاؤں گا جیسا ہے۔ کس نے کہا؟ بڑے جن نے کہا۔ اب آپ اور قال الذی عنده علم من الکتاب، اس وقت جناب سلیمان کے وزیر جناب آصف برقیہ نے کہا، قرآن کا قال الذی، اس شخص نے کہا جس کے عنده علم من الکتاب، جس کو کتاب کا ذرا سا علم تھا، جس کے پاس کتاب کا ذرا سا، اسے کیا کہا؟ انا آتی، کبھی میں لاؤں گا، میں، یہ نہیں کہ میں مصلی بچھاؤں گا، میں لاؤں گا، قبل ان یرتد الیک طرف، قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ ایک وہ طاقت تھی کہ میں لاؤں گا، چند گھنٹوں میں لاؤں گا، اور یہ علم کتاب کی طاقت تھی کہ میں لاؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے، سیکنڈ بھی نہیں لگے گا۔ فلما رآہا مستقرا عنده، کہاں؟ اور وہ تخت جناب سلیمان کے سامنے حاضر ہو گیا۔ قال هذا من فضل ربی، قال یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی، تاکہ مجھے آزمائے، اشکر ام اکفر، آیا میں اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرتا ہوں یا نعمت کا انکار کرتا ہوں، کفر۔ ومن شکر فانما یشکر، اور جو شکر خدا کرے اس کا فائدہ انہیں ملے گا۔ ومن کفر فان ربی غنی کریم، اور جو میرے رب کی نعمتوں کا کفران کرے گا، ناشکری کرے گا، میرا رب بے نیاز ہے۔ آیا یہ طاقت تھی یا نہیں تھی؟ ان سب چیزیں انا آتی کہ میں لے کے آ رہا ہوں، یعنی خدا کی دی ہوئی طاقت کو استعمال کون کر رہا ہے؟ ایک وسیع کا، ایک نبی کا وسیع۔ اب غور کریں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، مجمع موجود ہے، سب لوگ چلے گئے، تو اس نے امام پوچھا، مولا آپ کے بارے میں ہمیں عجب باتیں ملتی ہیں، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ پر کتنا اقتدار ہے، کیا قوت ہے، کیا طاقت ہے؟ کہا بیٹھو، کا دروازہ بند کر دو، کھڑکیوں پردے لگا دو، اور دیکھو کچھ سن تو نہیں رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے اس زمانے میں بھی فضائل اہل بیت دل کھول کے بیان نہیں، کہ لوگ نہیں بیان کرتے، لوگ آتے تھے مجلس میں تھے، لیکن ان میں ظرفیت نہیں تھی فضائل کو سننے کی۔ آج بھی مسئلہ یہ ہے، لوگ ایمان کر چلے گئے، راوی کہتا میں اکیلے بیٹھا ہوا تھا، تو امام سے پوچھا کہ آپ پر کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے، کتنی چیز آپ کے پاس ہے؟ دروازہ بند کیا، پردہ کھینچا، کیا دیکھو وہ ہے تو نہیں؟ کہا نہیں، کہا سنو، تم نے جناب سلیمان کا قصہ پڑھا ہے؟ کہا کیا ہے؟ یہ آیت پڑھیں کہ جس کے پاس علم من الکتاب تھا، کتاب کا ذرا سا علم تھا، اس کی طاقت کتنی تھی کہ پلک جھپکتے 2500 میل کا فاصلہ اس نے طے کر لیا، پلک جھپکتے، اور عرش عظیم کو، بھاری بھرکم تخت کو آنکھوں سے لے آیا، ایک اشارے میں لے آیا، ایک اشارے۔ یہ طاقت کس کی تھی؟ جناب سلیمان کے وزیر وسیع جناب آصف بن برقیہ کی۔ کہ تمہیں معلوم ہے جناب آصف برقیہ کے پاس جو علم من الکتاب، ذرا سا علم تھا، کتاب کا کتنا علم تھا؟ کہ مولا نہیں معلوم۔ کہ سمندر میں جاؤ، سوئی ڈالو اور نکالو، تو کتنا سوئی میں پانی آتا ہے؟ جتنا سوئی کے ناکے میں قطرہ آتا ہے، اتنا جناب آصف برقیہ کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اور ہمارے جد کے قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، سورہ رات کی آیت ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ تم یہ بتاؤ، اگر ایک قطرے کی اتنی طاقت ہے تو جس کے پاس کل سمندر، اس کی طاقت کیا ہوگی؟
اگر ایک قطرے کی بنا پر جناب آصف بریا کہتے کہ میں لا رہا ہوں، تو اگر سمندر کا علم رکھنے والی کہے میں پیدا کر رہا ہوں، میں رزق دیکھ رہا ہوں، تو اس میں کون سے غلو کی بات ہے؟ ہم علی کے کمالات کو نہیں جانتے، اہل بیت کی عظمتوں سے واقف نہیں ہیں۔ آصف برقیہ کے پاس قطرہ تھا تو اتنی طاقت تھی، اہل بیت کے پاس تمام سمندر موجود ہے، اور یہ علم کتاب کا پورا سمندر اس وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ سلام علیہ کے پاس موجود ہے۔ وہ سارا علم جو علی علیہ السلام کے پاس تھا، جو بقیہ اماموں کے پاس تھا، وہ سارا علم اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ اس وقت امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ تو اگر ایک قطرے کی بنا پر تخت آ سکتا ہے، تو اگر ہم اس وقت اس صاحب کمال و صاحب اقتدار امام سے رجوع کریں، ان کی ولایت کو تسلیم کریں، تو کیا ہماری مشکلات حل نہیں ہو سکتی؟ ہم ایسا امام رکھتے ہیں لیکن اس کے اختیارات سے غافل ہیں۔ کیوں؟ لیکن ہم اس بحثوں میں جاتے نہیں ہیں، ہم فضائل اہل بیت کو نہیں معلوم۔ کیا وجہ ہے؟ جب قطرے کی طاقت ہے تو سمندر کی طاقت کیا ہوگی؟ اور وہ سمندر اس وقت ہمارے درمیان موجود ہے، ہمارے درمیان ہے، ہمارے پاس ہیں، ہم رجوع تو کریں ان کی طرف۔ تو جس کے پاس اتنی طاقت ہو، اور یہ طاقت یاد رکھے جناب عیسیٰ کے پاس طاقت تھی خدا کی دی ہوئی، جناب آصف برقیہ کے پاس طاقت تھی خدا کی دی ہوئی، اہل بیت کے پاس جو بھی طاقت ہے وہ خدا کی دی ہوئی طاقت ہے۔ تو اگر خدا کے دیے ہوئے قطرے کی اتنی طاقت ہے تو خدا کے دیے ہوئے سمندر کی کتنی طاقت ہوگی؟ ہم اس سمندر سے کیوں نہیں مانگ سکتے، اور اس سمندر سے کیوں غافل ہیں؟ آئیے اپنی مشکلات میں، اپنے مسائل میں، اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اس سمندر کی طرف رجوع کریں، امام وقت کی طرف رجوع کریں، جس کا اختیار پوری کائنات پر ہے۔ پوری کائنات ان کے ہاتھ میں ہتھیلی سے زیادہ آسان ہے۔ ہم رجوع کریں، فریاد کریں، ان سے مانگیں، ان کی طرف متوجہ ہوں۔ آپ یقین جانیے ہمارے مشکلات ہیں، خدا ہم سب کو اس ولایت اہل بیت علیہ السلام کو سمجھنے کی، قبول کرنے کی، یقین کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور روز بروز اہل بیت علیہ السلام کی معرفت میں اضافہ ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔